بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1687 ہے اور آج سورہ سبا کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 43 اور 44، 43 اینڈ 44۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذَا، اور جب تتلا تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیتیں، بینات واضح، قالوا تو وہ کہتے ہیں، ما ھذا نہیں ہے یہ الا رجل مگر ایک ایسا آدمی جو یرید چاہتا ہے، ان یصدکم کہ تمہیں روک دے، اما ان معبودوں سے کہ کان یعبدو جن کی عبادت کیا کرتے تھے، آباؤکم تمہارے باپ دادا، وقالوا اور وہ کہتے ہیں، ما ھذا نہیں ہے یہ الا یعنی قرآن، الا افک مفترا مگر ایک جھوٹ کھڑا ہوا، نعوذ باللہ۔ وقال اور کہا، الذین کفروا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للحق حق کی بابت، لما جاءہم جب وہ آیا ان کے پاس، ان ھذا نہیں ہے یہ الا سحر مبین مگر بالکل واضح جادو، وما آتیناہم اور ہم نے نہیں دی ان عربوں کو، من کتبین کچھ کتابیں، یدرسونہا کہ وہ انہیں پڑھتے ہوں، وما ارسلنا اور ہم نے نہیں بھیجا، الیہم ان کی طرف، قبل کا آپ سے پہلے، من نذیر کوئی ڈرانے والا۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے، اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے، اور ہم نے نہ تو ان مشرکوں کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہیں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا مگر انہوں نے تکذیب کی۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں۔ دوسری بات، کچھ نہیں، یہ شخص بس یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جنہیں تمہارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں۔ تیسری بات، کہتے ہیں کہ یہ قرآن کچھ بھی نہیں، ایک من گھڑت جھوٹ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ چوتھی بات، جب ان کافروں کے پاس حق کا پیغام آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ایک کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ پانچویں بات، حالانکہ ہم نے انہیں پہلے ایسی کتابیں نہیں دی تھیں جو یہ پڑھتے جاتے ہوں۔ چھٹی بات، نہ ہم نے تم سے پہلے ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا نبی بھیجا تھا۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں بیان کیا گیا کہ کفار کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو، چنانچہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس آیت میں ان کے جہنم میں جانے کا سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان مشرکین کے سامنے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جاتا تو جو کلام واضح انداز میں بیان کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی سب کا رب ہے، اور جب یہ سارے احکامات بتلائے جاتے تو یہ لوگ کہا کرتے تھے، پہلے تو یہ کہ یہ نبی وغیرہ کچھ نہیں ہے، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو تمہارے دین سے ہٹا دیں، بتوں کی عبادت کرنے سے روکنا چاہتے ہیں یہ جن پر تمہارے باپ دادا برسوں سے عمل کرتے آئے ہیں۔ اسی طرح کا مضمون سورہ اعراف کی آیت نمبر 70 میں بھی بیان کیا گیا، قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ
ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ بس ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا لو اگر تم سچے ہو. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے جو بات ان سے کہی اس کا ذکر سورہ ہود کی آیت نمبر 62 میں یوں ہے: قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب. انہوں نے کہا کہ اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تو ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں؟ ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے. ان کافروں نے دوسری بات یہ کہی کہ یہ کوئی اللہ کا بھیجا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ اس کی کتاب کو تو انہوں نے نعوذ باللہ خود اپنے سے گھڑ لیا ہے اور اس کی جھوٹی نسبت اللہ کی جانب کر دی ہے، نعوذ باللہ. اور وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اس شخص یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس سے یہ ہے کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے دور کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں ان معبودوں کی عبادت کرنے سے دور کرنا چاہتے ہیں جس کی تمہارے باپ دادا برسوں سے عبادت کرتے چلے آئے ہیں. اور ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جبکہ ان کے پاس اللہ کی جانب سے وہ کتاب نہیں، بلکہ یہ بھی کہا کہ ان کے پاس اللہ کی جانب سے وہ کتاب حق کی شکل میں ان کے پاس آئی ہے. ان کے بارے میں کیا کہ یہ تو جھوٹ ہے، اس کتاب کی کوئی حقیقت نہیں، نعوذ باللہ. یہ کوئی آسمان سے اتاری ہوئی کتاب نہیں، بلکہ یہ تو ایک کھلا اور واضح جادو ہے. ان کفار کی انہی باتوں کی وجہ سے اور ان کے انہی عقیدوں کی وجہ سے ان کو سزا کے طور پر جہنم میں ڈالا جائے گا. مگر ان کی ان باتوں کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا تاکہ قیامت کے دن کوئی حجت باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. کیا ان اہل قریش کفار کے پاس اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب آئی ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ ان بتوں کی پوجا کرو، یا یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے بڑے گزرے ہوئے لوگوں کے نقش قدم پر چلو اگرچہ کہ وہ لوگ دین سے بھٹکے ہوئے ہوں؟ ایسا تو نہیں ہے. اس قرآن سے پہلے اس قوم کے پاس کوئی کتاب نہیں بھیجی گئی اور نہ ہی کوئی نبی ان کے پاس آئے جو انہیں یہ باتیں سکھلا کر گئے ہوں، بلکہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور دین سے بہت دور بھٹکے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کی گمراہی سے بچائے اور دین حق پر قائم رہنے کی توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.